تلقاء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون۔ ما قبل کی جو آیات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات بیان کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی کو قتل کیا، اگرچہ وہ قتل عمد نہیں تھا، جان بوجھ کر کے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ قتل خطا تھا، وہ یعنی دھوکے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ قتل ہو گیا تھا، لیکن بہرحال سزا کا جو مسئلہ تھا وہ ہونا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی خیر خواہ نے آ کر کے خبر دے دی کہ سزا دینے کے لیے اور تمہیں پکڑنے کے لیے دربار سے کچھ سپاہیوں کو بھیجا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے چلے۔ اب شہر سے تو نکل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ معلوم نہیں تھا جانا کدھر ہے۔ ظاہر ہے ایسے موقع پر جب کوئی آدمی حکومت سے بچ کر کے بھاگ رہا ہو تو یقینی بات ہے کہ کسی عام راستے پر وہ نہیں جا سکتا ہے، اس لیے یہاں پر کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھاگے ہیں تو کسی نہ کسی راستے پر ضرور گئے ہوں گے، اور راستے وہ پہلے سے متعین ہوں گے کہاں کی طرف جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بھاگنے والا جو کوئی بھی ہوتا ہے وہ عام راستے سے نہیں جاتا، چونکہ عام راستے سے اگر جائے گا تو پکڑ لیے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عام راستے کا اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ بغیر کسی راستے کے جنگلوں کے طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے۔ اب چونکہ معلوم نہیں تھا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے اس سفر کی جو انتہا ہے وہ کہاں پر جا کر کے ہوگی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف امید لگا کر کے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یقیناً سیدھی راہ دکھلائے گا، یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر وہ ضرور مجھے پہنچا دے گا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا، یعنی یہ حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ میں مدین کی طرف جا رہا ہوں، لیکن چونکہ رخ جو تھا وہ مدین ہی کی طرف تھا، اس لیے یہاں پر تذکرہ کر دیا گیا۔ قال عسى ربی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا تھا کسی فرد سے نہیں تھا، بلکہ یہ دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کہہ رہے تھے، عسى ربی ان يهديني سواء السبیل، کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھلائے گا، سیدھے راستے پر چلائے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور چند دنوں کی مسافت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا پہنچے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ یہ ملک شام اور مصر کے درمیان میں پڑتی ہے مدین کی بستی۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے ایک کنویں پر، یعنی وہاں پر گئے شہر میں، اور شہر سے باہر ہی ایک کنواں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ وہاں پر پانی بھر رہے ہیں، تو وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں۔ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر لوگوں کا ایک مجمع دیکھا، یسقون، جو پانی پلا رہے تھے، اپنے جانور وغیرہ وہ لے کر کے آئے تھے اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور ان لوگوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کو دیکھا، تذودانی، جو اپنی بکریاں روکے کھڑی تھی۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں تھیں، اور لوگوں کے درمیان میں چونکہ گھس نہیں سکتی تھی، یہ عورتیں تھیں، اور مجمع جو تھا وہ سب کا سب مردوں کا تھا، اس لیے یہ ایک جانب میں کھڑی ہوئی تھی۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں اور پلا کر کے واپس جاتے ہیں، پھر دوسرے لوگ آ جاتے ہیں پانی پلانے کے لیے، اور بہت دیر ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ جو دونوں لڑکیاں ہیں یہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے تماشا دیکھنے کے لیے تو کھڑی نہیں ہوئی، چونکہ ان کے ساتھ میں بکریاں بھی ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ صرف تماشگی نہیں ہے بلکہ ضرورت مند ہے، اور یہ بھی پانی پلانے کے لیے یہاں پر آئی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تعجب بھی ہو رہا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور پانی پلا کر کے واپس بھی جا رہے ہیں، لیکن یہ دونوں لڑکیاں جو ہیں اپنی بکریوں کو پانی بھی نہیں پلاتی، اور
یہاں سے جا بھی نہیں رہی ہیں۔ قال ما خطبکما، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا تمہارا کیا مطلب ہے، یعنی کیوں یہاں پر دونوں کھڑی ہوئی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ دونوں لڑکیاں کہنے لگی کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ چرواہے پانی نہ پلاتے۔ تو یہ کہ جتنے لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں پہلے یہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور اس کے بعد ہم پانی پلاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک فطری سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہارے اندر اتنی ہی زیادہ شرم و حیا ہے کہ تم مردوں کے مجمع میں گھس کر کے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی تو آتی کیوں؟ جب جانتی ہو کہ مردوں کا یہاں پر مجمع ہے اور تمام مرد ہی پانی پلانے والے ہیں تو تمہارے گھر میں سے بھی کسی مرد کو آنا چاہیے، تم یہاں پر کیوں آتی ہو؟ ایک فطری سوال تھا، اس لیے لڑکیوں نے اس کا جواب خود بخود دے دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، کہ ہمارے جو والد ہیں وہ بوڑھے۔ مطلب یہ کہ آنا تو مردوں کو چاہیے تھا لیکن مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مرد ایسا ہے نہیں جو بکریوں کو پانی پلا کر کے لے جائے، صرف ایک والد صاحب ہمارے ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ یہاں تک آئیں اور بکریوں کو وہ پانی پلائیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر سائے میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ یہ سایہ دیوار کا بھی ہو سکتا ہے، کسی مکان وغیرہ کا بھی ہو سکتا ہے، یا درخت کا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے کہ سایہ کس چیز کا تھا۔ عام طور پر مفسرین کرام نے درخت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی چیز نہیں کہ درخت ہی ہو، ممکن ہے کسی اور چیز کا بھی سایہ وہاں پر موجود ہو۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ سفر کے تھکے ہارے تھے، بھوک بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگ رہی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، فرمانے لگے اے میرے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو بھی نعمت آپ میرے پاس بھیج دیں میں اس کا سخت ضرورت مند۔ یہ دعا کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لڑکیاں جو تھیں وہ پانی پلا کر کے اپنے گھر واپس جا چکی تھی۔ بیچ کا جو واقعہ ہے وہ یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بکریوں کو پانی پلایا ہے تو وقت سے پہلے وہ لڑکیاں گھر پہنچی ہوں، کیونکہ ان کا ایک دن کا معمول نہیں ہوگا بلکہ روزانہ کا ان کا یہ معمول ہوگا کہ تمام چرواہوں کے پانی پلانے کے بعد وہ پانی پلاتی ہوں گی، تو بہت زیادہ وقت اس میں لگ جاتا ہوگا۔ اب وہ جلدی گھر پہنچی تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آج دونوں بیٹیاں معمول سے پہلے گھر واپس آ گئی تو وجہ معلوم کی کہ آج کیا معاملہ ہوا کہ بہت جلدی پانی پلا کر کے واپس آ گئی۔ لڑکیوں نے بتلایا کہ وہاں پر ایک نوجوان تھا اور اس نے ہماری مدد کی ہے اور اس طریقے سے اس نے پانی پلایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے وہ چونکہ اللہ کے نبی تھے اور بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام نے سوچا کہ نوجوان ہے اور اس نے بغیر کسی اجرت کے ہمارا ایک کام کیا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اس آدمی کو اجرت کچھ نہ کچھ دی جائے۔ تو اس غرض سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی پھر بیٹی کو بھیجا کہ اس کو بلا کر کے لاؤ۔ بہرحال یہ جو لڑکی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آئی۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ان میں سے ایک لڑکی آئی شرم و حیا کے ساتھ چلتے ہوئے، شرماتے ہوئے۔ قال ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، کہنے لگی میرے والد آپ کو بلاتے ہیں لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو اس کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ فلما جاءه وقص عليه القصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ان کی لڑکی کے ساتھ میں ہو لیے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آ کر کے جو لڑکی نے کہا وہ تو یہ کہا کہ اجرت دینے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں، تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے کے لیے چلے؟
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में ये बात नहीं है कि उजरत लेने के लिए मुझे जाना है, लेकिन चूँकि मुहताज थे, यहाँ पर खाने वगैरह की ज़रूरत भी थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ भी कर चुके हैं कि अल्लाह जो भी नेमत मुझे मिल जाए मैं उसका ज़रूरतमंद हूँ। इधर ये लड़की आ गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में फ़ौरन ये बात आई होगी कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को शायद इसी शक्ल में कबूल किया हो और अल्लाह तबारक व तआला ने खाने का इंतज़ाम इस लड़की के ज़रिए से कर दिया है। लेकिन बहरहाल उजरत का जो मसला है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में कतन नहीं था। फलम्मा जाअहु, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर पहुँचे, यानी हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम के पास में, वक़स्सा अलैहिल क़सस, और उनसे वाक़या बयान किया, पूरे वाक़यात जो थे पेश आए थे वो सारे बयान कर दिए, किस किस तरीके से उन्होंने क़िब्ती को मारा और फिर वहाँ से वो भाग निकले। क़ाल ला तख़फ़, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया डरने की ज़रूरत नहीं, नजौत मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, तुम ज़ालिम लोगों से बच कर के आ चुके हो। मतलब ये कि यहाँ पर जो है फ़िरऔन की हुकूमत नहीं चलती है, और ज़ाहिर है कि अगर उसकी हुकूमत नहीं है, उसकी यहाँ पर अमलदारी नहीं है, तो आपको यहाँ पर खौफ करने की भी ज़रूरत नहीं। ये बातें चल रही थी। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम चूँकि बूढ़े हो चुके हैं, नाबीना भी हो चुके थे, काम करने वाला कोई मौजूद नहीं था, लड़कियां जो थी वो भी सयानी हो चुकी थी, तो उनको भी शर्म महसूस होती थी बाहर निकलते हुए। जब लड़कियों ने ये देखा कि ये जो नौजवान है अजनबी है यहाँ पर, और इसको ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं ठिकाने की भी ज़रूरत है, महसूस किया कि हमें भी किसी आदमी की ज़रूरत है जो बाहर का काम काज करे। तो उनमें से एक लड़की ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया। क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्ताजिर, उनमें से एक लड़की कहने लगी, अब्बा जान आप इनको उजरत पर रख लीजिए, नौकरी पर रख लीजिए। इन्ना खैर मन इस्ताजरतल क़वियुल अमीन, इसलिए कि बेहतरीन नौकर जो है वो शख्स है जो ताकतवर हो और अमानतदार हो। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दो सिफतें यहाँ पर इन्होंने बयान की है, कवी और एक अमीन, ताकतवर होना और अमानतदार होना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तो कोई मामला ही पेश नहीं आया, तो फिर कैसे ये दोनों सिफ़ात बयान कर दी लड़की ने। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ताकतवर होना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इस तरीके से मालूम हुआ कि जब ये दोनों लड़कियां खड़ी हुई थी और पानी पिलाने के इंतज़ार में थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इनसे मालूम किया तो वहाँ पर जो कुआँ था उस कुएँ पर एक पत्थर रखा हुआ होता था, और जिसको तकरीबन 10 लोग मिल करके उठाते थे। और मामला ये था कि उन लोगों ने अपने जानवरों को पानी पिलाया, और जानवरों को पानी पिलाने के बाद में उन लोगों ने पत्थर जो है उसके मुंह पर रख दिया और चले गए। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी देर में उन औरतों से मालूम किया, उन लड़कियों से, तो इतनी देर में वो पत्थर रख करके जा चुके थे। अब इन लड़कियों का मामूल क्या था रोज़ाना का, ये पत्थर तो हटा नहीं सकती थी, इसलिए जो पानी बिखरा हुआ होता था, इधर उधर गड्ढों में भर जाता था, वही पानी अपनी बकरियों को पिला करके रोज़ाना चली जाती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इनकी बकरियों को पानी पिलाया है तो उस पत्थर को बाज़ाब्ता अकेले हटाया, और हटाने के बाद में फिर पानी खींच करके पिलाया। तो इससे लड़कियों ने अंदाज़ा लगाया कि ये नौजवान ताकतवर भी है, कि जिस पत्थर को 10-10 लोग मिलकर के उठाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले ही उसको उठा लिया। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए कि एक आदमी इतना बड़ा पत्थर कैसे उठा सकता है, इसलिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला आम लोगों से कहीं ज़्यादा क़ुव्वत अता फरमाता है। इसलिए अगर एक नबी जो है 10 नहीं बल्कि 20 या 30 लोगों के बराबर भी कोई काम कर ले तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। आका अलैहिस्सलाम का जैसा कि वो मशहूर वाक़या है खंदक का, एक पत्थर सामने आ गया था खंदक होते हुए, और बहुत मुसलसल सहाबे किराम ने कोशिशें की उसको तोड़ने की, लेकिन वो टूटता नहीं था, बड़ा मुश्किल मसला हो रहा था। और सहाबे किराम ने आपस में फिर मशवरा भी किया कि ऐसा करें कि खंदक जो है यहाँ से हटा करके और यहाँ से घुमा ली जाए थोड़ा सा, ताकि पत्थर से बच करके निकल जाए। फिर आपस में एक दूसरे से मशवरा किया कि नहीं, पहले आका अलैहिस्सलाम से इसका तज़किरा करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम से जब तज़किरा हुआ तो आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, और आपने जो कुदाल अपने हाथ में ली और 3 कुदालें पत्थर पर मारी, और तीनों कुदालों में पत्थर वो हर मरतबा टूटता चला गया। तो आम लोगों से वो पत्थर बड़ी मुश्किलों से हिल भी नहीं रहा था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको उठा दिया, तो कोई ताज्जुब की बात यहाँ पर नहीं है। तो बहरहाल ताकतवर होना तो यहाँ से मालूम हुआ। और हज़रत मूसा का अमानतदार होना कैसे मालूम हुआ? अमानतदार होना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लड़की को ऐसे मालूम हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये लड़की बुलाने आई थी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके पीछे नहीं चले,
بلکہ لڑکی کو اپنے پیچھے کیا، کہا تم میرے پیچھے ہو جاؤ، میں تمہارے آگے چلتا ہوں اور تم پیچھے سے مجھے اشارے سے راستہ بتاتی رہنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھ کر کے لڑکی نے یہ بھی اندازہ لگا لیا کہ بندہ امانت دار ہے اور امین ہے۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو بھی معاملات ان سے اور باتیں وغیرہ ہوئی ہوں گی، پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میرے پاس 8 سال تک نوکری کرو تو 8 سال نوکری کرنے کے بعد میں اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ یہ گویا کہ شرط لگائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت شعیب علیہ السلام نے نکاح کی۔ گویا کہ 8 سال کی جو نوکری ہے یہ مہر تھا ان کی بیٹی کے نکاح کا۔ قال انی ارید ان انکحک، حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح کر دوں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک سے، اس شرط پر کہ تم میرے یہاں 8 سال تک نوکری کرو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر 10 سال پورے کر لو تو تمہاری طرف سے، مطلب یہ کہ اگر چاہو تو احسان کے طور پر 2 سال اور لگا سکتے ہو، اور اگر 8 سال میں ہی تم جانا چاہو تو میں روکوں گا نہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہاں پر پورے 10 سال پورے کیے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ 8 سال جو اجرت ہے یہ مہر قرار دے دیا حضرت شعیب علیہ السلام نے، اور مہر جو ہوتا ہے وہ تو خالص لڑکی کا حق ہوتا ہے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کا حق کو مار لیا، یہاں پر دیا ہی نہیں ہے اس کا حق۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ دراصل معاملہ یہ تھا کہ گویا کہ یہاں پر جو مہر قرار دیا گیا ہے وہ 8 سال نوکری کرنے کی جو اجرت ہو سکتی تھی، جتنی نوکری 8 سال میں بنتی، گویا کہ وہ جو نوکری تھی وہ پیسے جو ہے وہ مہر کے طور پر متعین کیے گئے۔ اور چونکہ کام کاج جو تھا وہ لڑکیوں کے لیے اصل کرنا تھا، چونکہ لڑکیاں ہی جوان تھیں اور انہی کے کام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باہر بھی جانا تھا، تو گویا کہ نوکری جو تھی وہ بھی نہیں لڑکیوں کی تھی، اس لیے مہر جو لوٹا وہ لڑکیوں ہی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، حضرت شعیب نے فرمایا کہ میں تم کو مشقت میں نہیں ڈالوں گا، یعنی ایسا نہیں کہ میں تم سے بہت زیادہ بھاری کام لوں یا بہت مشقت والا کام لوں، پریشان تمہیں کروں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سَتَجِدُنِي إِن شاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، انشاءاللہ تم مجھے بہت نیک پاؤ گے۔ نیک سے مراد یہاں پر اچھے معاملہ کرنے والا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ پریشان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ دونوں نبیوں کا آپس میں اتحاد ہو، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ فرمانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں بات پکی ہو چکی ہے۔ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ، پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ ان دونوں مدتوں میں سے میں جس مدت کو بھی پورا کروں فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ، میرے اوپر کوئی جبر نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ 8 سال کے بعد اگر میں جانے لگوں تو آپ یہ کہو کہ جی نہیں میں نے تو 10 سال کے بیان کیا تھا۔ کہا میں 8 سال بھی چاہوں تو رہ سکتا ہوں، اور چاہوں تو 10 سال بھی آپ کے یہاں رہ سکتا ہوں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ ہی گواہ کافی ہے اس بات پر جو ہم باتیں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم معاملہ طے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔